السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 90۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شفیق کے لیے صندوقچہ کسی مصیبت سے کم نہ تھا، لیکن چونکہ اس کی ذمہ داری سونیا نے سے سونپی تھی، اسی لیے وہ اس کی امانت کے طور پر پوری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ صندوقچے کو اٹھا کر مشتاق کیسرانی کے گھر لے آیا، جو کمرہ رہائش کے لیے ان دونوں باپ بیٹوں کو دے رکھا تھا وہی لا کر رکھ دیا۔ اس وقت رات بیتی جا رہی تھی، اس لیے شفیق اسی خاموشی کے ساتھ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ سونیا کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن وہ جاگا، ناشتہ سب نے اکٹھے کیا۔ ناشتے کی میز پر مشتاق، اس کی بیٹی سنبل اور بیوی بانو بیگم بھی تھی۔ شفیق یکٹا خاموشی کے ساتھ ناشتے میں مصروف رہا۔ مشتاق اور اس کی بیوی بانو بیگم کبھی کبھی کنکھیوں سے شفیق کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ شفیق نے جیسے تیسے ناشتہ ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر وہاں سے وہ تیار ہو کر نکلا اور فلم روڈ کا رخ کیا۔ مقبول اپنے دوست مشتاق اور اس کی بیوی بانو بیگم کی بے چینی کو سمجھ رہا تھا، تاہم وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا کہ بیٹے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن وہ وہاں کہاں تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ شفیق اچانک کہاں نکل گیا۔ ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کسی کے ہولے سے کھنگارنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا مشتاق اندر آ رہا تھا۔ ارے بھائی، خیریت تو ہے؟ یا آج تم دونوں باپ بیٹے اتنی جلدی ناشتے کی میز سے اٹھ کر چلے آئے؟ کیا ناشتہ پسند نہیں آیا؟ کچھ اور دل کر رہا ہے تو بتا دے، مشتاق نے کہا۔ ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہو مشتاق بھائی؟ آپ اور بھابھی کی مہمان نوازی تو ہم پہلے ہی دل سے قائل تھے، لیکن اس بار تو کچھ زیادہ ہی اپناپن محسوس کر رہا ہوں میں یہاں آ کر۔ سوچتا ہوں کافی زحمت دے دی میں نے تمہیں، مقبول بولا۔ لو مقبول بھائی، اب آپ زیادتی کرنے لگے۔ ارے ہمارا رشتہ تو بھائیوں سے بڑھ کر ہے، پھر بھی ایک دوسرے سے دل کی بات کہتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن دوست کبھی دل میں بات نہیں رکھتے، اور پھر ہماری دوستی کوئی آج کی تھوڑی ہے، بچپن کے دوست ہیں ہم۔ بیٹھو، کہتے مشتاق فرش پر بچھے قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ دونوں دوست نیچے ہی بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ضرور مشتاق بھائی، کیوں نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ مقبول بھی دوستانہ انداز میں مسکراتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے چائے کا ایک اور دور چل جائے، کم وقت عادت سی ہو گئی، ناشتے والی چائے پینے کے بعد الگ سے بھی دل کرتا ہے۔ کہتے اس نے بیگم کو 2 کپ چائے لانے کا کہہ دیا۔ ارے بھابھی کو کیوں تکلیف دیتے ہو، وہیں میز پر ہی چل کر پی لیتے ہیں، مقبول نے کہا۔ پھر وہی بات، کہا نہ کہ ناشتے کی چائے کا دوسرا کپ تو کمرے میں ہی پینے کا مزہ ہے، مشتاق ہنستے ہوئے بولا۔ ذرا دیر بعد سنبل چائے لے آئی۔ مقبول نے شفقت سے اس سر پر ہاتھ رکھا اور اسی لہجے میں پوچھا، ہماری بیٹی آج کالج نہیں گئی؟ جی چچا جان، آج موڈ نہیں ہوا، سنبل نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ وہ اپنے باپ کے دوست مقبول کو چچا ہی کہتی تھی، پھر سر جھکائے چلی گئی۔ ماشاءاللہ، بڑی نیک پیاری اور سعادت مند بچی ہے تمہاری مشتاق بھائی، مقبول نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی مقبول، اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، یہ بیٹیاں بھی، بس میں اور بانو ہر وقت اس کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، مولا اس کا نصیب بھی اچھا کرے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مقبول نے دعائیہ کہا۔ آمین، مشتاق کے منہ سے بھی نکلا۔ دونوں دوست چائے پیتے رہے۔ چند سیکنڈ مزید ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد مشتاق نے بہت دھیمے سے کہا، مقبول، ہم تو بے تکلف دوست ہیں، بلکہ بچپن کے دوست ہیں، اب کہ ایک دوسرے سے لگی لپٹی کہیں۔ بالکل ٹھیک کہا مشتاق بھائی، آپ نے ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مقبول فوراً بولا۔ یار یہ بتاؤ، تم نے شفیق بیٹے کا کیا سوچا ہے؟ مشتاق نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں نے کیا سوچنا ہے بھائی، شفیق ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے، مقبول اس کی بات کا اشارہ سمجھتے ہوئے گول مول سے انداز میں بولا، تاکہ مشتاق مقصد کی بات زبان پر لے ہی آئے۔ اچھا چلو چھوڑو، مشتاق بولا، یہ بتاؤ میری بیٹی سنبل تمہیں کیسی لگتی ہے؟ میرا مطلب اگر تم میری بیٹی کو اپنی اور میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ لو مشتاق بھائی، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، اب میرے کہنے کو تم نے کیا چھوڑا ہے؟ جو کچھ کہوں تم سے، مقبول نے ہنستے ہوئے کہا تو مشتاق بھی ہنس پڑا۔ دونوں دوست ہنستے رہے۔ پھر مشتاق ایک دم ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، دیکھو مقبول بھائی، اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن یار یہ اپنا شفیق اس بار کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، کیا ایسا واقعی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بھائی مشتاق سچ پوچھتے مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی اس بات پر، مقبول نے بھی صاف گوئی سے کہا۔ حالانکہ 1-2 بار پہلے بھی وہ یہاں آ چکا ہے اور کس قدر ہم سب میں گھلا ملا رہتا تھا، ہنستا بولتا تھا، مگر اب، کہتے ہوئے مقبول مٹھو نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ کر مشتاق کیسرانی ایک گہری ہنکاری بھر کر بولا، دیکھو مقبول بھائی، میری بات ہو رہا ہے لیکن تم باپ ہو اس کے، ذرا پوچھ لیا ہوتا آخر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جبکہ تم خود بھی یہ محسوس کر رہے ہو۔ ضرور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، آج تو ضرور پوچھ ہی لوں گا، مقبول نے کہا۔
مشتاق جب وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تو ان کی بیگم بانو فوراً اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا سنبل کے ابا؟ بات کر لی اپنے مقبول بھائی سے؟ ہاں کر لی ہے، وہ سر دھنتا ہوا بولا۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے بھلا کیوں اس رشتے سے انکار ہوگا، آخر کو میرے بچپن کا دوست ہے، مشتاق نے آخر میں کہتے ہوئے فخر سے سینہ پھلایا۔ بانو بیگم مطمئن ہو کر اپنے سر کو اسبات میں جنبش دینے لگی۔ لندن میں آج کا دن بھی ٹھٹرا ہوا تھا، سورج سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، سرد ہوا چل رہی تھی، موسم تو آج خرابی دکھائی دیتا تھا اور کچھ دیر میں بارش ہونے کے واضح امکانات نظر آ رہے تھے، لیکن شفیق کو اس کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ وہ تو پہلے ہی کسی اور موسم کا شکار ہو چکا تھا اور اسے اس کی پرواہ تھی۔ یہ موسم بہار و گل سہی یا پھر موسم غم، وہ بس اپنی دھن میں مگن تھا۔ فلم روڈ پہنچا تو دھواندار بارش شروع ہو گئی، لوگ احتیاطاً گھروں سے چھترے لے کر چلتے تھے۔ شفیق کے پاس ایسا کوئی سامان نہ تھا، وہ بارش میں بھیگتا اور سردی سے چھٹتا ہوا اس بوسیدہ عمارت میں داخل ہو گیا جہاں کابوک نما فلیٹ میں سوجنا مقیم تھی۔ وہ سوجنا سے مل کر اسے تسلی دینا چاہتا تھا کہ اس نے اس کی امانت کو اس کے کہنے کے مطابق اپنے پاس بہت سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ مطلوبہ فلیٹ کے دروازے تک پہنچ کر بھی وہ یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اندر حسب سابق سوجنا تنہائی ہوگی جبکہ رابرٹ کہیں باہر نکل گیا ہوگا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ سوجنا کے دیدار کے اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جب بھی سوجنا سے ملنے والا ہوتا اس پر ایک سرخوشی کا عالم طاری ہونے لگتا۔ عاشق ایسے ہی سرپھرے ہوتے ہیں۔ دوسری بار کی دستک پر دروازہ کھلا مگر سامنے سوجنا کا رابرٹ کو کھڑے دیکھ کے شفیق ایک لمحے کو بری طرح گڑبڑا سا گیا، جبکہ رابرٹ اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر پہلے تو حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر تندی کے آثار ابھرے، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک پرسوچ سی الجھن کا شکار ہو گیا۔ شفیق اس کے منہ ہی لگنا چاہتا تھا، اسے کچھ کہے بغیر الٹے پیروں لوٹنے لگا تو رابرٹ اسے عقب سے پکارا، ٹھہرو۔ شفیق پلٹتے پلٹتے رکا اور اس کی جانب دوبارہ گھوما۔ سوجنا سے ملنے آئے تھے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ شفیق کو اسی کا سوال ہی نہیں بلکہ لہجہ بھی عجیب سا لگا، اس لیے کہ اس کے لہجے میں غیر متوقع طور پر وہ سختی یا دعوت نہیں تھی جس کا سامنا کرتے وقت ہمیشہ رہتی تھی۔ ہاں، شفیق نے بھی بلا خوف اس بات میں جواب دیا۔ اندر آ جاؤ، رابرٹ نے اس سے کہا اور شفیق پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کہا تو رابرٹ اسے دیکھتے ہی ہتے سے اکھڑ جاتا تھا، لیکن آج تو کچھ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ الجھ گیا پر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی گردش کرتے ہوئے نظروں نے سوجنا کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ دکھائی نہیں تھی۔ سوجنا کہاں ہے؟ شفیق کی بے چینی سوا ہونے لگی تو اس نے بے خوفی سے پوچھ لیا۔ وہ چلی گئی ہے، رابرٹ نے پھیکے پن سے جواب دیا۔ چلی گئی ہے؟ مگر کہاں اور کیوں؟ شفیق پریشان ہو گیا۔ بیٹھو گے تو بتاؤں گا نا، رابرٹ نے قدرے چلچلے لہجے میں اس سے کہا۔ شفیق کو وہ کافی ٹوٹا ہوا اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ شفیق نے اسے بستر کے ساتھ والی پرانی سی کرسی پر نشست نبھائی اور بدستور بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے رابرٹ کی طرف مستفسرانہ نظروں سے تکتا رہا۔ رابرٹ نے ایک سگریٹ سلگایا اور شفیق کو بھی پیش کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسے آج رابرٹ کے اس عجیب رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ سوجنا سے کل رات کسی بات پر میری لڑائی ہو گئی تھی، بالآخر چالاک رابرٹ نے بتانا شروع کیا۔ اس لڑائی کی وجہ نہیں بتائی، نہ وہ بتا سکتا تھا معاملہ خزانے والے صندوق کا جو تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ ایک پیراڈائز نامی نائٹ کلب ہے اسی اسٹریٹ کے آخر میں، مین روڈ جہاں نکلتی ہے، وہاں میں بھی جاب کرتا ہوں، بلکہ کرتا تھا۔ وہ کلب دراصل میرے دوستوں کا ہے، سوجنا کو بھی میں ان سے ملوایا تھا۔ لگتا کچھ ایسا ہی جیسے مجھے کہ ان کم وقتوں نے سوجنا کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ میرا خیال ہے تم نے کچھ زیادہ ہی لڑائی کر لی ہوگی سوجنا سے، تبھی تو اس بار تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، شفیق نے ہلکے سے طنز سے کہا۔ ورنہ تو میرا خیال ہے تم دونوں کی اس سے پہلے بھی لڑائی ہوتی رہی ہے۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ رابرٹ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تم سوجنا کو پسند کرتے ہو نا، مجھے معلوم ہے، لیکن اب مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ اب تم کیا میرا ساتھ دے سکتے ہو تاکہ میں ان خبیثوں سے سوجنا کو آزاد کرا لوں؟ شفیق اس کی مکاری پر اندر اندر غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ اب اس کے دم پر پاؤں پڑا تھا تو اسے سوجنا کے سلسلے میں مدد کی ضرورت پڑی تھی۔ شفیق نے سوچا کہ سوجنا ظاہر ہے اپنی مرضی سے ہی مذکورہ کلب گئی ہوگی، یقیناً ان کا سلوک اس سے اچھا ہوگا، تاہم وہ کلب کے نام پر پریشان بھی ہوا تھا۔ پھر بھی وہ ظاہر لاتعلقی سے بولا، میں کیا کر سکتا ہوں بھلا اس سلسلے میں، جبکہ سوجنا اپنی مرضی سے وہاں گئی ہے؟ تم جا کر اسے سمجھا سکتے ہو، رابرٹ نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ وہ ضرور تمہاری بات مان لے گی، ورنہ یاد رکھو وہ سوجنا کو بیچ کر کھا جائیں گے۔ بھوکے لومڑوں کا ٹولہ ہے پیراڈائز نائٹ کلب۔ شفیق اس کی بات پر واقعی حیران سا اور پریشان سا ہو گیا۔ مجھے تو اب کلب میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تمہاری بات اور ہے، یا پھر اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم سوجنا کو زبردستی ان کے چنگل سے اٹھا لائیں، رابرٹ نے اسے فکر مند دیکھ کر مکاری سے کہا۔ شفیق سمجھ گیا کہ وہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے، لیکن معاملہ سوجنا کا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔
بالآخر سوچنا کی خاطر اس نے حامی بھر لی۔ رابرٹ خوش ہو گیا۔ وہ مکار جانتا تھا کہ اس نازک صورتحال میں یہی شخص اس کی مدد کر سکتا تھا۔ شاباش میرے دوست، تم نے سوچنا سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ مجھے دوست کہنے کی ضرورت نہیں۔ شفیق اب اس کی مکاری میں کہاں آنے والا تھا، آگے بولا، لیکن ایک بات یاد رکھو، سوچنا پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب سوچنا کا تم سے واقعی دل خراب ہو چکا ہے۔ میں بھی سوچنا سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتا، ظاہر ہے رکھ بھی کیسے سکتا ہوں بھلا، اسے اب بھی مجھ سے سخت نفرت ہو چکی ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، رابرٹ بولا، لیکن میں بھی یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ پیراڈائز کلب کے خونخوار لومڑوں کے نرغے میں پھنسی رہے۔ میں اس کی آزادی اور جو فرپو اور رینڈی کی ناکامی چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کامیاب میں انہیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شفیق اس کے بات کا مطلب سمجھ سکتا تھا، وہ یہ سب انتقاماً کرنا چاہتا تھا، ورنہ بھلا اسے اب سوچنا سے کیا دلچسپی رہ گئی تھی، جبکہ خود سوچنا ہی اس سے نفرت بھرے انداز میں تعلق توڑ لیا تھا۔ تو مجھے پیراڈائز نائٹ کلب کے بارے میں اور ابھی جو تم نے 3 نام لیے تھے، ان سب کی تفصیل سے آگاہ کرو، نیز وہاں تک میری رہنمائی بھی کرو، تبھی میں کچھ کر سکتا ہوں، شفیق نے کہا، اور رابرٹ اسے بتانے لگا۔ نیز آخر میں اس نے شفیق کو یہ تاکید بھی کر ڈالی کہ وہ ایسے وقت میں کلب جائے جس وقت اس کی رونقیں عروج پر ہوں، اور ظاہر رات ہی کو ممکن تھا۔ شفیق نے حامی بھر لی۔ ایک بات سنو۔ جب رابرٹ اسے یہ بھی بتا چکا تو آخر میں ذرا بھانپتی ہوئی نظروں سے شفیق کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ شفیق نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اس سے پہلے بھی یہاں اس جگہ سوچنا سے ملنے آ چکے ہو؟ رابرٹ نے سوال کیا۔ شفیق اندر سے کھٹکا جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں پوچھ رہا ہے، لہٰذا اس نے صاف انکار کر دیا، بولا، نہیں، میں پہلے کبھی یہاں نہیں آیا۔ رابرٹ کی ایک کایا آدمی تھا، اس کی نظروں نے توڑ لیا کہ شفیق جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ چلا گیا تو رابرٹ سوچنے لگا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ شفیق اس سے پہلے یہاں نہ آیا ہو، ورنہ اسے بھلا یہاں کا کیسے پتہ چلتا؟ اس کا مطلب صاف صاف یہی نکلتا تھا کہ سوچنا نے شفیق سے بھی تعلقات استوار کر لیے ہوں، اور کیا خبر میری دشمنی اترانے کے بعد اس نے انتقام و صدوق شفیق کے حوالے کر دیا ہو۔ وہ سوچتا اور غور کرتا رہا، لیکن پھر اس کے چشمے تصور میں اس روز کا منظر گھومنے لگا جس میں اس نے سوچنا کو رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھا تھا، تو الجھ جاتا اور اپنے اس خیال کو رد کرنے لگتا کہ شفیق تو کم از کم سوچنا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اچانک اس کے چالاک ذہن میں ابھرا اور وہ اسی انداز میں سوچنے لگا کہ یہ سب ڈرامہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ رابرٹ کے اس خیال کو اس لیے بھی تقویت ملتی تھی کہ ایک تو شفیق کا اچانک یہاں آ جانا اور اسے دیکھتے ہی دروازے سے لوٹنے کی کوشش کرنا، پھر دوسرا یہ کہ فلم روڈ اس نے ایک طویل عرصہ گزارا تھا، یہاں آج تک کوئی ایسی چوری کی باقاعدہ واردات تو کجا کبھی جھنا جھپٹی تک دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی سننے میں، تو پھر اتنی بڑی واردات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ بس اسی لیے وہ کھنک گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ صندوق سوچنا نے شفیقی کے حوالے کیا ہوگا۔ چند ثانیے تک اس کا مکار ذہن کچھ سوچتا رہا اور بالآخر اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی آج کی رات کو بھیس بدل کر پیراڈائز نائٹ کلب جائے گا۔ اسے بھی دیکھنا تھا کہ آخر جو فرپو اور رینڈی سادہ لوگ سوچنا کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اس کے مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ رہنا وہ بھی ضروری سمجھتا تھا، لہذا اس نے بھی آج رات کلب جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ رینا کی چیخ نے شوکی کو بھی پریشان کر دیا، لیکن دوسرے لمحے جب رینا کی طرح اس کی نظر بھی سامنے کھلے سین پر پڑی تو وہ جیسے سکتے میں آ گیا۔ ان کی اکلوتی رہائشی کوٹری کا دروازہ ٹوٹا پڑا تھا، اندر کا سامان ادھر ادھر یوں بے دردی سے بکھرا ہوا تھا کہ باہر سے ہی صاف دکھائی دیے جاتا تھا۔ رینا بے اختیار اندر کو دوڑی، شوکی بھی پیچھے بھاگا، پھر ذرا ہی دیر میں یقدہ کھل گیا کہ یہاں چوری کی واردات کی گئی تھی۔ ان دونوں نے جو نوکری کر کے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ آنے والے وقت کے لیے بچا رکھا تھا وہ سب چور لے اڑے تھے۔ یہی نہیں، گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، ایک ذرا برتن اور گلاس تک بھی لے گئے تھے، سارے گھر میں گھویا جھاڑو پھیر دی تھی۔ یہ سب دیکھ کر رینا کا دل صدمے اور غم سے بھر گیا۔ ان دونوں نے کتنی محنت سے آنے والے مہمان کی تیاری کے لیے جو کچھ جوڑا تھا وہ سب نامعلوم چور لے اڑے تھے۔ شوکی، یہ کیا ہو گیا؟ کس ظالم نے ہم پر بجلی گرا دی؟ ہم تو لٹ گئے۔ رینا غمناک سے لہجے میں کہتے ہوئے غشت کھانے لگی تو شوکی نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ حوصلہ کرو رینا، شوکی بمشکل اتنا ہی رینا سے کہہ سکا۔ یہ اتنا بھی اس کا کہنا الفاظ کا ساتھ نہ دینے کے برابر تھا، کیونکہ اسے خود بھی اس طرح لٹ جانے کا دکھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اور رینا نے مل کر کس طرح ایک ایک تنکا جوڑ کر یہ چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا۔ اب نہ جانے کن ظالموں نے برسوں کی محنت پر ایک لمحے میں پانی پھیر دیا تھا۔ شوکی اپنا غم کہنے اور ظاہر کرنے سے قاصر ہی رہا اور رینا کی تسلی و تشفی کرتا رہا۔ وہاں تو بیٹھنے کی کرسی یا بینچ کیا، کپڑے یا دری کی دھچی تک نہ تھی جسے وہ فرش پر بچھاتا اور غم سے نڈھال رینا کو بٹھاتا۔
خدا کے لیے حوصلہ کرو رینا، تم اس طرح ہمت ہارو گی تو میں کیا کروں گا؟ شوکی نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھانے اور حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ رینا بھی ایک باحوصلہ لڑکی تھی۔ شوکی کا چہرہ بھی اسے کر میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا تو اس نے سنبھالا لیا۔ شوکی نے بہتر سمجھا کہ رینا کو اس اجڑے پجڑے گھر سے باہر کہیں کھلی فضا میں لے جائے، حالانکہ ابھی تو یہ دونوں باہر کی سیر کر کے لوٹے تھے۔ بہر تو اسے دوبارہ اسی پارک میں لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں موجود تھے۔ شوکی نے اسے بینچ پر آہستگی سے بٹھایا اور اس کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ کچھ دیر بیتی، دل و دماغ میں غم کا بوجھ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ تھما تو رینا فکر مندی سے بولی، شوکی اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو سب کچھ ہی لٹ گیا۔ اللہ بہتر کرے گا رینا، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شوکی تشفی آمیز لہجے میں بولا، تم ذرا حوصلہ پکڑو، مجھے کچھ سوچنے دو، کیونکہ مجھے کسی کی سوچی سمجھی اور انتقامی اسکیم لگتی ہے۔ تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے شوکی بیٹا۔ اچانک ایک شناسا آواز پر وہ دونوں چونکے، مڑ کر دیکھا تو حیران سے رہ گئے۔ ان کے سامنے بوڑھا تانگا بان نندلال کھڑا تھا، مگر اس طرح کہ اس کا چہرہ شرم ساری کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بوڑھی آنکھوں میں ندامت تھی۔ شوکی اس کی طرف گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نندلال کے قریب جا کر تیزی سے بولا، تو کیا تمہیں معلوم ہے بابا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہاں بہت اچھی طرح معلوم ہے بیٹا، نندلال بولا۔ مجھے ایک بار، صرف ایک بار اس ظالم کا نام بتا دو بابا، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ شوکی غضبناک لہجے میں بولا، نہیں بیٹا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نندلال تڑپ کر بولا، میں تم لوگوں کے گھر گیا تھا، وہاں سے تمہیں اس حال میں نکلتے اور یہاں آتے دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ بیٹا وہ لوگ بہت ظالم ہیں، میں دراصل تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ یہ جگہ بلکہ یہ شہری چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ بابا میں نے تم سے مشورہ نہیں، اس حرامزادے کا نام مانگا ہے۔ شوکی اب نندلال پر برہم ہونے لگا تو رینا نے بینچ پر بیٹھے بیٹھے ذرا آگے ہو کے شوکی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، مگر شوکی نے کوئی پرواہ نہ کی اور نندلال کے سامنے اپنا سوال دہرا دیا۔ وہ جوگندر دھمالیا کے آدمی تھے، بالآخر نندلال نے اٹکے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر رینا کا چہرہ فق ہو گیا، جبکہ شوکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بولا، کیا تمہیں پورا یقین ہے بابا کہ انہی مردودوں کی حرکت ہے یہ؟ کیسے نہیں یقین بیٹا، نندلال بولا، انہیں تمہارے گھر کا پتہ بتانے والا میں جو تھا۔ نندلال کی اس انکشاف پر رینا ہی نہیں شوکی بھی بری طرح چونک کر اس کی طرف گھورنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا بچوں، میں بوڑھا بدنصیب مجبور تھا۔ نندلال رو پڑا، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ بے شک مجھے جان سے مار دیتے، میں اس کی بھی پرواہ نہ کرتا۔ ان ظالموں نے میری معصوم اور جوان بیٹی سنیتا کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس روز میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے پاس تم لوگوں کا پتہ پوچھنے نہ آتے، لیکن میں نے ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع دے دی تھی، وہ کم وقت نہ پہنچی اور وہ پہنچ گئے۔ مجھے معاف کر دینا بچوں، لیکن مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، میں تم دونوں کا مجرم ہوں۔ روتے ہوئے یہ کہہ کر بوڑھا نندلال ان کے پیروں پر گر گیا۔ شوکی کو غصہ کم نہ ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ بوڑھے نندلال کے ساتھ کوئی سختی کرنے کی کوشش کرتا، رینا ایک دم کھڑی ہوئی اور شوکی کا بازو تھام کر بولی، اس غریب پر غصہ مت کرنا شوکی، یہ بیچارہ اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ یہ ہمیں آ کر کیوں اصل حقیقت بتاتا۔ رینا کے سمجھانے پر شوکی کا غصہ کچھ کم ہوا، مگر وہ جوش تلے بولا، ٹھیک ہے پھر جن کا قصور ہے میں انہیں ان کی کمین گاہ میں مزہ چکھاؤں گا۔ وہ تو میری غیر موجودگی میں داخل ہوئے تھے، مگر میں ان بزدلوں کی کھچار میں گھس کر سبق سکھاؤں گا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے شوکی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان خطرناک بدماشوں کے منہ نہیں لگو گے۔ رینا پریشان ہو کر بولی تو شوکی پرتعش لہجے میں بولا، یہ وعدہ اس وقت تک تھا جب تک انہوں نے مجھے چھیڑا نہیں تھا رینا، اب بات اور ہے، اس کا ابال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں تم سے کچھ کہوں، نندلال نے شوکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شوکی نے ایک تلخ سی نظر اس پر ڈالی، پھر کچھ کہے بغیر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بیٹا میں تم دونوں کے دکھ سے واقف ہوں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنا بدلہ اتارا ہے، اب انہیں دفع کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں کل صبح تڑکے راجن پور نکل جاؤں گا بیٹی کے ساتھ، وہاں میری ودھوا بہن رہتی ہے، جب تک تم میرے گھر میں رہو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پتنی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ایسی حالت میں تم اس بیچاری کے ساتھ کہاں کہاں دربدر ہوتے رہو گے۔ بوڑھے نندلال کی بات سن کر رینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوکی ابھی تک منہ پھیرے کھڑا تھا، نندلال کی بات سن کر اس کی جانب گھوما تو اس کی نظر رینا کے چہرے پر پڑی، اسے روتا دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ ادھر نندلال جو رینا کو فرد جذبات تلے روتے دیکھا تو ذرا اظہار ہمدردی اور شفقت سے اسے اپنا ہاتھ رینا کے سر پر رکھ دیا۔ شوکی بھی اس بوڑھے تانگابان کے سلوک سے متاثر ہوا۔ شوکی سے پھر بھی بولا نہ گیا، مگر رینا کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل دکھ اور کرب سے پھٹنے لگا۔ وہ اب بھی تذبذب کسی کیفیت میں مبتلا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے نندلال نے دوبارہ شوکی سے مخاطب ہو کے کہا،
شوکی بیٹا انکار مت کرو، میں صدق نیت سے تم دونوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مدد کیا، میں تو اپنے پاپ کا پراشچت کرنا چاہ رہا ہوں جو میں تم غریبوں کے ساتھ اپنی ایک مجبوری کی سبب کیا، اور اب کیا مجھ پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ میں اس مشکل وقت میں تم دونوں کا ہاتھ تھام لوں۔ رینا ملتجی نگاہوں سے شوکی کے چہرے کی طرف تکنے لگی۔ شوکی کے دل پر گھونسا سا لگا، اس نے ایسی دربدری کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ رینا کو رنجور اور دکھی دیکھتے ہوئے اس نے بالآخر حامی بھر لی۔ نند لال نے انہیں فوراً اپنے تانگے پر بٹھا کر گھر لے آیا۔ یہ گھر اگرچہ ویسا تو نہیں تھا جس میں وہ پہلے رہتے تھے، مگر ایسی خانمہ بربادی میں یہ بھی بہرحال غنیمت ہی تھا۔ نند لال کی 17 سالہ بیٹی سنیتا ایک دبلی پتلی سانولی اور کمگوسی شرمیلی لڑکی تھی۔ گھر ایک ہی کمرے کا تھا، صحن تھا، وہی رسوئی اور ایک گارے مٹی کی دیوار کھڑی کر کے غسل خانہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نند لال اپنا تھوڑا بہت سامان لپیٹ کر اور اپنی بیٹی سنیتا کو ساتھ لیے تانگے میں سوار ہوا راجن پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر رینا کے دل و دماغ کو ذرا سکون اور اطمینان ملا، لیکن شوکی کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ اس کے اندر کا ابال کچھ تو کم ہوا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ تینوں کو ایک ساتھ ہی ہوش میں لایا گیا تھا۔ ان کے جسم پانی سے شرابور ہو رہے تھے اور گیلے لباس بدن سے چپک کر رہ گئے تھے۔ اریبہ اپنی سالت سے شرم محسوس کر رہی تھی اور عذابیلہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ امپارہ کو کوئی قلق نہ تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت ان تینوں عورتوں کے دل و دماغ بھی خوف اور پریشانی کے سبب جکڑے ہوئے تھے۔ وہ کھڑی ہو گئی، یہ اپنے ہی جھونپڑے میں موجود تھی جہاں انہیں پہلے رکھا گیا تھا، اور اب وہاں سے ان کے سامنے 4 جنگلی ہاتھوں میں سنان پکڑے کھڑے انہیں وحشیانہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ عذابیلہ تو بیچاری نے دیکھتے ہی اریبہ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ امپارہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ان سے کچھ کہا، وہ ان کی زبان سمجھتی تھی، لیکن عذابیلہ اور اریبہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ جنگلوں میں سے ایک نے جواب میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے امپارہ سے بھی کچھ کہا۔ امپارہ نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھیجے، پھر اریبہ اور عذابیلہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہ ہمیں لے جانے آئے ہیں، ان کے سردار راگونڈا نے ہمیں بلایا ہے۔ ان کی بات ماننے کے سوا ہمارے پاس اب اور کوئی چارہ بھی کیا بچا ہے؟ اریبہ بے بسی سے بولی۔ ان تینوں کو ایک اور نسبتاً کشادہ جھوپڑے میں لایا گیا۔ دن کا وقت تھا، دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ جھوپڑے میں ٹھنڈک تھی، اندر پھوس اور تنکوں کے فریم کی کھڑکیاں بھی بنی ہوئی تھی۔ فرش پر کھال کی بڑی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ سامنے سردار گوانڈا ایک بانسوں کی اونچی کرسی پر بڑے دبدبے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں میں 2 خادمیں اور 2 مرد اسنان لیے کھڑے تھے۔ جھونپڑے سے متصل اندرونی گوشوں کے چوکٹے نما دروازے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں نے سردار راگونڈا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی پریشانی سوا ہونے لگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ پھر وہ اسی لہجے میں ان تینوں کو گھورتے ہوئے تحکم آمیز درستی سے بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ آرام سے یہاں رہنا، بعد میں ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن تم تینوں نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی؟ سردار راگونڈا انہی کی زبان میں مخاطب ہوا تھا، جس پر اریبہ نے جواب میں اسے کہا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا معزز سردار، کیونکہ ہمیں آپ کے وعدے پر پورا یقین تھا کہ آپ ہم تینوں خواتین کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ ہی کریں گے۔ لیکن گزشتہ رات ہم سخت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ خوفزدہ؟ کس نے تمہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ راگونڈا اس کی طرف دیکھ کر گھورے پوچھا۔ اریبہ کے اس مسئلے تمیز جھوٹ پر امپارہ اور عذابیلہ بھی اریبہ کی ذہانت پر اشش کر اٹھی تھی، کیونکہ انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی معقول جواز نہیں سوچ رہا تھا۔ ہم رات کچی پکی نیند میں تھے کہ اچانک ہم نے کچھ پراسرار سائے دیکھے جو ہماری جھونپڑی کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ ہم چیخنے لگے تو وہ غائب ہو گئے۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید ہم پر مجرمانہ حملے کی نیت سے آپ کے ساتھی زبردستی اندر گھسنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنی جانیں اور عزت بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اپنی لڑکی۔ سردار راگونڈا نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور غصے سے دھاڑ کر بولا، کسی نے بھی تمہاری چیخیں نہیں سنی تھی، کیونکہ باہر پہرے دار موجود ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنی ہو۔ اس بار امپارہ نے سردار سے کہا۔ اس نے بھی اریبہ کی طرح بڑی ہوشیاری سے اور لہجے میں اعتماد سموتے ہوئے جھوٹ بولا، لیکن وہ تینوں نہیں جانتی تھی کہ سردار راگونڈا کے دل میں کیا تھا۔ اگر ان کی بات سچ بھی ہوتی تو ہوتا وہی جو سردار راگونڈا چاہتا۔ لہذا سردار راگونڈا نے اس کی بات سن کر بظاہر اپنی درستی پر قابو پایا، پھر ان سے دریافت کیا، تم تینوں کیا چاہتی ہو؟ سردار، ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس جانا ہے، وہ ہماری وجہ سے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سردار کے نم پڑتے رویے کو محسوس کرتے اریبہ اس سے فوراً ملتجیانہ لہجے میں کہا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ پوچھا گیا۔ وہ اسی جزیرے میں ہے اور ہماری طرف بھٹک گئے ہیں، امپارہ نے جواب دیا۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے تو پورا جزیرہ چھان مارا ہے، یہاں اور کوئی بھی انسان انہیں نظر نہیں آیا۔
اریبا اور امپارا سمجھ گئی کہ سردار راگونڈا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ محکم اور فاتح ہونے کے باوجود ان پر کسی قسم کی سختی کرنے سے بھی گریزا نظر آتا تھا۔ ہم آپ کے مشکور ہوں گے معزز سردار کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، ہم خود ہی اپنے ساتھی کو تلاش کر لیں گے، امپارا نے درخواست کی۔ یہ جزیرہ بہت گنجان ہے، یہاں جنگل اور پہاڑیاں ہیں، طرح طرح کے خطرناک اور خونخوار جنگلی جانور اور زہریلے سانپ ہیں، یہاں بھلا تمہیں کیا خطرہ ہے؟ کھانا پینا اور رہنے کو سب کچھ ہے۔ سردار راگونڈا انہیں سمجھانے کے انداز میں بولا۔ کوئی بات نہیں، ہم ایسے حالات سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اریبا بولی۔ میرا ایک مشورہ ہے تم تینوں کو، بالآخر سردار راگونڈا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے انداز میں بے خاص قسم کا تحکم محسوس ہوتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگوں کے ساتھی اس جزیرے میں موجود ہوں گے، اس لیے تمہیں یہ مشورہ ہے کہ تم تینوں میری بیویاں بن جاؤ اور باقی زندگی ادھر ہی میرے ساتھ آرام اور سکون سے گزار دو۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہاں تم تینوں بہت سکھ اور چین سے اپنی زندگی گزارو گی اور تمہیں یہاں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سردار راگونڈا کی اس بات نے زابیلا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اریبا کو تو غصے سے برا حال ہونے لگا۔ امپارا بھی سخت تشویش زدہ نظر آنے لگی۔ سردار، تو تمہاری نیت میں یہ کالا پن تھا، اس لیے تم نے ہمیں جھوٹی امید پر یہاں قید رکھا تھا۔ اریبا نے اپنے اندر کے ابال پر قابو نہ پا سکی اور غصے میں سردار راگونڈا سے بولی۔ بہت افسوس ہو تمہاری نیت جان کر معزز سردار، کیا تم مجبور لڑکیوں سے اس قسم کا سلوک کرتے ہو؟ یہ بہادری ہے۔ امپارا نے بھی برہمی سے کہا۔ زابیلا البتہ گنگ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ معصوم لڑکی پہلے ہی شادی شدہ ہے، اریبا نے سردار کو بتایا۔ خود میں اپنے ساتھی کو پسند کرتی ہوں اور ہم جلد شادی کرنے والے ہیں، یہ بھی کسی کی منگیتر ہے، کہتے ہوئے اریبا نے آخر میں امپارا کی طرف اشارہ کیا۔ اریبا کی بات پر سردار راگونڈا کا چہرہ ایک دم مکروہ نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات غصے کے مارے پھر بگڑنے لگے اور پھر وہ اسی لہجے میں بولا۔ تو پھر وہ تینوں تمہیں اس ویران جزیرے میں چھوڑ کر کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ کہیں نہیں گئے، امپارا نے فوراً سردار راگونڈا کی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں کہا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، اور کیا خبر وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائیں۔ یہاں تک آ گئے تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سردار راگونڈا نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ اس جزیرے کا مالک میں ہوں یا میرا ہی حکم چلتا ہے؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم تینوں کو اپنی بیویاں بناؤں گا۔ یہی دیوتا زیورگ کی خوشنودی ہے، ورنہ یہاں تباہی آ جائے گی اور ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ تینوں اس کی بات پر لرز اٹھی۔ وہ کسی دیوتا سے نہیں بلکہ سردار راگونڈا کے فیصلے سے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ لے جاؤ انہیں اور کل انہیں ہماری دلہن بنانے کی تیاری کی جائے۔ سردار راگونڈا نے جیسے اپنا آخری فیصلہ ان پر مسلط کرتے ہوئے تحکمانہ درستی سے کہا، اور وہاں موجود جنگلیوں نے ایک بار پھر ان تینوں کو دبوچ لیا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی مگر ان کی نہیں سنی گئی اور واپس اسی جھونپڑے میں لے جا کر قید کر دیا گیا جہاں پہلے انہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد باہر سخت پہرا بھی لگا دیا گیا تاکہ دوسری بار فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ سردار ہٹوم اور جہاز کے کپتان گرے ہنٹ کے کچھ جنگجو ساتھی ملاحوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد چری اپا اور بابیلا خود سی حق کا مالک سمجھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاز کے نچلے گوشے کی کمین گاہ میں مبہوس چری اپا بابیلا مسرت اور غرور تلے کہہ رہا تھا، تم نے دیکھا بابیلا، میرا منصوبہ کس قدر بے داغ اور کامیاب ثابت ہوا۔ بابیلا نے اس کی توصیف کی گویا عملی تعریف کرتے ہوئے بے اختیار اپنے نرم و گداز سرخ ہونٹ چری اپا کے بدحیت کالے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اس نے بھی عالم سرشاری میں بابیلو کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ چری اپا نے جب سے بابیلا کو یہ کہا تھا کہ وہ اب امبارہ کے بجائے اس سے شادی کرنے والا ہے اور بہت جلد وہ ایک بڑے خزانے کے مالک بننے والے ہیں، تو بابیلا نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چری اپا انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بابیلا سے کہہ رہا تھا، دیکھو بابیلا، ہمیں اب پہلے سے بھی زیادہ ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ کپتان یا اس کے چند ایک بچے کچھ قریبی ساتھیوں کو اب تک اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہوگا کہ ان کے جہاز میں ہم گھس بیٹھے ہیں اور وہ ہماری تلاش کے دوران ہمیں ہلاک کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس جہاز میں کپتان اور ایک آدھ عام مسافروں کے سوا کوئی زندہ بچا ہوگا، بابیلا بولی۔ ہاں، لیکن تم ان کے گھس بیٹھے دشمنوں کو کیوں بھول رہی ہو جو ہم سے پہلے بھی یہاں پہنچ چکے تھے؟ چری اپا نے بھی ان طرح کہا تھا کہ انہیں اوپر زبردست گھڑبڑ کی آواز سنائی دینے لگی۔ دیکھا تم نے، اوپر ہمارے دشمن دوسرے دشمن کے ساتھ نبرد و آسماں ہے۔ چلو ابھی ان سے نمٹ لیتے ہیں، اب تو ہمارے پاس اسلحہ بھی آ گیا ہے، ڈر کس بات کا؟ کہتے ہوئے چری اپا جوش غیظ تلے اٹھنے لگا تو بابیلا نے فوراً اسے روکا۔ بے وقوفی مت کرو چری اپا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی،
دشمن اگر ایک دوسرے سے نبرد و آزما ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ فائدہ ہے ہمارا اس میں، ہم بیچ میں کیوں کودیں؟ ابھی انتظار کرو، دیکھو کون زندہ بچتا ہے۔ کم ہمارے دشمن ہوں گے نا؟ بات تو تم نے عقل مندی کی ہے۔ چریپا ہنسنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، جہاز میں سناٹا چھا گیا۔ باہر شاید دن نکلنے لگا تھا۔ ان دونوں نے باری باری آرام بھی کیا تھا۔ جب لکھنؤ سے تھوڑی سی روشنی اندر آنے لگی تو انہوں نے باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کی ٹھانی۔ پھر دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور دبے قدموں سیلوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اگلے چند منٹ کے اندر اندر ان کے سامنے بھی صورتحال واضح ہو چکی تھی، جس نے ان کی امیدوں پر اوس ڈال دی۔ ان کے پرانے حریف علی ریحان اور شازمان وغیرہ نے جہاز کی کپتان گرے ہنٹ کو بھگا کر خود جہاز پر قبضہ جما لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم تو جیتی ہوئی بازی ہارنے لگے۔ چریپا وبیلا فکر مند ہو کے بولی۔ اوپر کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ خاموشی سے نیچے خفیہ کمینگاہ پہنچ چکے تھے۔ ایسی باتیں مت کرو وبیلا، چریپا نے اسے گھرکا۔ ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ کیا تمہیں خود یا مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ یہ کہتے اس نے آخر میں وبیلا کو گھورا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے اصل حریف طاقت میں کم نہیں ہے، اسی لیے ہم ان سے بڑی ہوش مندی اور ہوشیاری سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مجھے کچھ سوچنے دو، اس نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔